پاکستان میں عام انتخابات کے ووٹوں کی گنتی ہنوز جاری ہے، جس کے غیر حتمی اور سرکاری نتائج سامنے آ رہے ہیں۔ کچھ چونکا دینے والے بھی نتائج سامنے آ رہے ہیں۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے اعلان کردہ اب تک کے نتائج کے مطابق قومی اسمبلی میں پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ اور دیگر آزاد امیدواروں نے 81، مسلم لیگ نون نے 57، پیپلز پارٹی نے 44 نشستوں پر جیت حاصل کی ہے، جبکہ ایم کیو ایم کو اب تک 4 نشستوں پر کامیابی ملی ہے۔ صوبہ خیبر پختونخوا کی اسمبلی الیکشن میں اب تک کے غیر سرکاری اور غیر حتمی نتائج کے مطابق پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ امیدواروں کی بیشتر سیٹوں پر سبقت حاصل کر رکھی ہے۔ سندھ کی اسمبلی میں اب تک کے اعلان کردہ غیر سرکاری اور غیر حتمی نتائج کے مطابق پیپلز پارٹی نے حکومت سازی کی جانب قدم بڑھا دیا ہے۔ سندھ میں ہی قومی اسمبلی کے غیر سرکاری نتائج میں بتایا گیا ہے کہ بلاول بھٹو زرداری، آصف زرداری اور لاہور میں شہباز شریف نے اپنی اپنی نشستیں جیت لی ہیں، جبکہ سابق وزیر اعظم نواز شریف نے لاہور سے کامیابی حاصل کی ہے۔ انہوں نے لاہور میں پی ٹی آئی کی حمایت یافتہ امیدوار ڈاکٹر یاسمین راشد کو شکست دے دی ہے۔ حمزہ شہباز اور مریم نواز قومی اسمبلی کے انتخابات میں آگے ہیں اور ان کی کامیابی بھی یقینی ہے۔ صوبائی اسمبلی کی سیٹ مریم نواز نے جیت لی ہے۔ ڈیرہ اسماعیل خان سے مولانا فضل الرحمان پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ امیدوار علی امین گنڈا پور سے مقابلے میں ہار گئے ہیں۔ استحکام پاکستان پارٹی کے سربراہ جہانگیر ترین اپنی دونوں نشستیں ہار گئے ہیں۔ لاہور میں سردار لطیف کھوسا نے نون لیگ کے سینئر رہنما خواجہ سعد رفیق کو شکست دے دی ہے۔ لوئر دیر سے جماعت اسلامی کے سربراہ سراج الحق الیکشن ہار گئے ہیں۔ مسلم لیگ نون کے رانا ثناء اللہ امیر مقام جیسے بڑے رہنما بھی شکست کھا گئے ہیں، جبکہ امیر مقام خیبر پختونخوا کے ایک حلقے سے کامیاب قرار پائے ہیں، جبکہ پرویز خٹک، آفتاب شیرپاؤ اور اے این پی کے سبھی بڑے رہنما الیکشن ہار گئے ہیں۔ پی ٹی آئی کے رہنما بیرسٹر گوہر نے کہا ہے کہ قومی اسمبلی میں انہیں 150 سے زائد نشستیں ملی ہیں اور وہ حکومت بنائیں گے اور پنجاب میں بھی ان کی حکومت ہوگی۔ نتائج کے آنے کا سلسلہ ابھی تک جاری ہے۔ پاکستان کے سابق وزیر اعظم نواز شریف اور پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے اگرچہ لاہور اور لاڑکانہ سے اپنی اپنی نشستیں جیت لی ہیں، تاہم انہیں بالترتیب مانسہرہ اور لاہور میں ایک نشست پر شکست بھی ہوئی ہے۔ این اے 15 مانسہرہ کا غیر حتمی غیر سرکاری نتیجہ سامنے آ گیا ہے۔ این اے 15 مانسہرہ کے غیر حتمی غیر سرکاری نتیجے کے مطابق آزاد امیدوار شہزاد محمد گشتاشب خان کامیاب ہو گئے ہیں، جبکہ مسلم لیگ نون کے قائد میاں محمد نواز شریف دوسرے نمبر پر رہے۔ دوسری جانب بلاول بھٹو زرداری نے لاڑکانہ سے کامیابی حاصل کر لی ہے، لیکن لاہور میں مسلم لیگ نون کے رہنما عطا اللہ تاڑڑ سے انہیں شکست کھانی پڑی۔ سابق وفاقی وزیر خزانہ اور نون لیگی رہنما اسحاق ڈار کا کہنا ہے کہ آزاد امیدواروں نے ہم سے رابطہ کیا ہے۔ آزاد امیدوار 72 گھنٹے میں کسی جماعت کو جوائن کریں گے۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما اسحاق ڈار نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ لوگ شمولیت کے لیے ہم سے رابطے کر رہے ہیں۔ آئین کے مطابق آزاد امیدواروں کو 72 گھنٹوں میں کسی پارٹی میں شامل ہونا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ آزاد امیدوار جماعت میں شامل نہیں ہوں گے تو مخصوص نشستیں نہیں ملیں گی۔ انہوں نے کہا کہ نواز شریف نے کہا تھا کہ اکثریت ہوگی تب بھی دیگر جماعتوں کو ساتھ لے کر چلیں گے۔ پنجاب میں آزاد امیدوار نون لیگ کی کامیابی کے قریب بھی نہیں ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ بلاول بھٹو کے والد کی آزاد امیدواروں کو قابو کرنے کی صلاحیت اچھی ہے۔ ایک سوال کے جواب میں اسحاق ڈار نے کہا کہ مانگ کر نہ پہلے ذمہ داری لی ہے اور نہ اب لوں گا۔
پارٹی فیصلہ کرے گی۔ صہیونی فوجیوں نے غزہ پر اپنی جارحیت اور بمباری جاری رکھتے ہوئے شمالی اور جنوبی علاقوں پر بمباری کی ہے۔ صہیونی فوجیوں نے جمعے کی صبح غزہ کے شمالی علاقے جبالیہ اور جنوبی علاقے رفح اور اسی طرح مرکز میں دیر البلا پر بمباری کی ہے۔ صہیونی حکومت کے جنگی طیاروں نے شمالی غزہ میں جبالیہ کے فلسطینی بینک پر متعدد بار بمباری کی۔ جنوبی غزہ کے علاقے رفح میں رہائشی مکانات کو نشانہ بنایا گیا، جس کے نتیجے میں اب تک 8 افراد شہید ہوئے ہیں کہ جن میں سبھی خواتین اور بچے شامل ہیں، جبکہ بہت سے زخمی بھی ہیں۔ لاشوں اور زخمیوں کو ملبے کے نیچے سے نکالنے کا کام جاری ہے۔ صہیونی حکومت کے فوجی ٹینک خان یونس میں فلسطینی پناہ گزینوں کے کئی اسکولوں کی اطراف میں تعینات ہو گئے ہیں اور صہیونی فوجیوں نے العودا، الشیخ جبر اور قندیلیہ نامی اسکولوں میں پناہ لینے والے فلسطینیوں سے ان اسکولوں سے نکل جانے کو کہا ہے۔ میڈیا ذرائع نے شہر غزہ کے الشیخ عجلین اور الرمال علاقوں میں صہیونی فوجیوں اور فلسطینی مجاہدین کے درمیان لڑائی کی خبر دی ہے۔ صہیونی حکومت کے ہیلی کاپٹرز بھی اس لڑائی کے دوران شہر غزہ کے مغربی علاقے میں اترے۔ صہیونی میڈیا کے مطابق جمعے کے روز غزہ سے 350 لاشوں کو صہیونیوں نے مقبوضہ فلسطین منتقل کیا ہے۔ اس اقدام کا مقصد صہیونی فوجیوں نے غزہ میں ہلاک ہونے والے صہیونیوں کی لاشوں کی شناخت بتایا ہے۔ دوسری جانب حماس کے خارجہ تعلقات کے سربراہ اسامہ بن حمدان نے کہا ہے کہ امریکہ نہ صرف غزہ بلکہ خطے کی تمام جنگوں کا ذمہ دار ہے۔ حماس کے رہنما اسامہ بن حمدان نے المنار کے ساتھ گفتگو میں کہا ہے کہ صہیونی حکومت کا علاقے میں کوئی مستقبل نہیں ہے۔ انہوں نے اس بات کا ذکر کرتے ہوئے کہ مزاحمتی محاذ نے ایک عظیم کارنامہ انجام دیا ہے، کہا کہ فلسطین کی آزادی کا عمل طوفان الاقصی آپریشن سے شروع ہو چکا ہے اور مزاحمت کے منصوبے کے بارے میں کوئی سودے بازی نہیں ہوگی۔ حماس کے اس عہدیدار نے کہا کہ اس جنگ کے بعد فلسطینیوں کو یہ حق حاصل ہے کہ ایسے رہنماؤں کا انتخاب کریں کہ جو فلسطینی گروہوں کی پیش رفت کا باعث بنیں۔ اس درمیان اقوام متحدہ کے ہائی کمشنر نے کہا ہے کہ بڑے پیمانے پر تباہی مچانا اور فلسطینیوں کی جبری منتقلی جنگی جرم ہے۔ اقوام متحدہ کے ہائی کمشنر ولکر ترک نے اس بات کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہ صہیونی حکومت نے حائل علاقہ قائم کرنے کے لیے غزہ پٹی اور اسرائیل کے درمیان 1 کلومیٹر کے فاصلے تک کی تمام عمارتیں ڈھا دی ہیں، کہا کہ عام شہریوں کی جبری منتقلی جنگی جرم ہے۔ حزب اللہ لبنان نے شمالی مقبوضہ فلسطین پر 30 میزائل فائر کیے ہیں۔ سما نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق حزب اللہ لبنان نے شمالی مقبوضہ فلسطین پر 30 میزائلوں اور راکٹوں سے حملہ کیا ہے، جبکہ اس حملے میں کچھ منٹ پہلے اسی علاقے سے کئی ہولناک دھماکوں کی آوازیں سنی گئیں۔ المیادین ٹی وی نے جنوبی لبنان میں موجود نامہ نگاروں کے حوالے سے رپورٹ دی ہے کہ حزب اللہ کے میزائلی اور راکٹ حملوں کے دوران میرون فوجی چھاؤنی کے قریب صہیونی حکومت کے فوجی اڈے کو پہلی بار حملے کا نشانہ بنایا گیا ہے۔ مقبوضہ فلسطین میں گزشتہ چند گھنٹوں کے دوران حزب اللہ کا یہ دوسرا میزائلی اور راکٹی حملہ ہے۔ دریں اثنا صہیونی حکومت کے میڈیا نے جمعرات کو رپورٹ دی تھی کہ حزب اللہ نے اسرائیل کے خلاف 2006 کی جنگ سے 3 گنا میزائل فائر کیے ہیں۔ صہیونی میڈیا کا کہنا ہے کہ 7 اکتوبر کے بعد سے اب تک حزب اللہ اسرائیل پر 600 میزائل فائر کر چکا ہے۔ لبنانی میڈیا کے مطابق کچھ گھنٹے پہلے بھی جنوبی لبنان سے الجلیل میں صہیونی فوجی اڈے پر 6 میزائلی حملے ہوئے ہیں۔ الجزیرہ کے مطابق الجلیل الاعلیٰ کے 2 فیف اور زیفون کالونیوں میں خطرے کا الارم بج اٹھا۔ اس سلسلے میں صہیونی ذرائع نے جمعرات کی شب رپورٹ دی تھی کہ لبنان سے کم 9 راکٹ
شمالی مقبوضہ فلسطین کے میرون فوجی اڈے پر فائر کیے گئے ہیں۔ اسرائیلی اخبار ہیوم نے بھی اعلان کیا ہے کہ دوفیف اور زیفون کالونیوں پر 20 میزائل فائر کیے گئے ہیں۔ یمن کی حکومت نے کہا ہے کہ غزہ پر جاری صہیونی جرائم اپنی انتہا پر پہنچنے کے باوجود شکست و ناکامی سے دوچار ہوں گے۔ ہمارے نامہ نگار کی رپورٹ کے مطابق یمن کی حکومت کے سربراہ سید عبد الملک بدر الدین الحوثی نے علاقائی تبدیلیوں کے بارے میں اپنی خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ غزہ میں صہیونیوں کے ہاتھوں جرائم اور نسل کشی کے واقعات اپنی انتہا کو پہنچ چکے ہیں اور یہ جرائم فلسطینی عوام کے قتل عام کے لیے صہیونی حکومت کی مجرمانہ کارروائیوں کا سب سے بڑا ثبوت ہیں۔ یمن کی حکومت نے اس بات کا ذکر کرتے ہوئے کہ جہاز رانی کی حفاظت کے بارے میں امریکہ اور برطانیہ کے دعوے محض جھوٹ اور فریب ہیں، کہا کہ یمن کی فوج غزہ میں جنگ کے بند ہونے اور محاصرے کے ختم ہونے تک دشمن کے خلاف سمندری کارروائیاں جاری رکھے گی اور بحیرہ احمر میں ہونے والی کارروائیوں کے اصل ذمہ دار اسرائیل، امریکہ اور برطانیہ ہیں۔ سید عبد الملک بدر الدین الحوثی نے کہا کہ غزہ میں مزاحمت اور ایثار و قربانی تاریخ کا ایک روشن باب ہے جو ایک روشن مستقبل اور صہیونی حکومت کی ناگزیر تباہی کی نوید ہے۔